الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا خصوصاً علی سید الرسل و خاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَى رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ فَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي ولفاطمة وحسن وحسين أنا حرب لمن حاربتم وسلم لمن سالمتم آمنت بالله صدق الله العظيم افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ رسول کا افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا بس ایک پل کی تھی حکومت یزید کی صدیاں حسین کی زمانہ حسین کا حضرت علی کا زیب و زین زندہ ہے سیدہ فاطمہ کے دل کا چین زندہ ہے مت پوچھئے وقت کی بے زبان کتابوں سے جب سنو آذان تو سمجھو کہ حسین زندہ ہے ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولكن مدحت مقالتی بمحمدی اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات سامعین ذی وقار بھائی محمد ذوالفقار صاحب دی پرخلوص دعوت دے حاضرہ مصروفیت دے باوجود تسی حضرات بڑے ذوق و شوق نال بھائی محمد عالمگیر دے اسحال ثواب لئی جمع ہو دعا فرماؤ اللہ انہاں دی قبر نو جنت دا باغ بنائے بولن دا مزاج بناؤ بولن دا محرم دا مہینہ تو انہوں پتہ ہے دن رات پروگرام میں ذرا سبحان اللہ کیسو تے میں تھوڑا لین تے آ جاؤں میں نو اپنے میزبان دی طرفوں جڑا عنوان دیتا گیا وہ ہے شہید کربلا نواسہ رسول جگر گوشہ بطول امام عالی مقام سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت کوشش ہوئے گی کہ میں اس تو ادھر ادھر بالکل نہ جاؤں میں تو اٹنال گفتگو کرن تو بعد شیخ و پورا حاضری دینی کافی ٹائم ہو گیا 9 بجے بیان شروع ہونا سی بہرحال کوئی گل نہیں ہونی تسی اگر جاگ گئے ہو تو میں گل شروع کر دینا جاگ گئے ہو سبحان اللہ سب تو پہلے جڑی میں ایت پڑھی ہے وَإِذِ ابْتَلَى علماء کی توجہ چاہوں اب کچھ لوگ سوچتے ہوں گے شہادت بیان کرنی ہے تو یہ ایت کیوں پڑھ دی ہے یہ تو ابراہیم کی ہے وہ حسین بھی تا ابراہیم دا یہ حسین پتر نبی دا تے نبی آل ابراہیم دی میں نے
ابراہیم کو آزمایا، اور جتنی چیزوں میں نے ابراہیم کو آزمایا فَأَتَمَّهُنْ، اس نے ان چیزوں کو پورا کر دیا۔ جب پورا کر دیا تو قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، میں نے اس کو لوگوں کا امام بنا دیا کہ تو نے یہ چیزیں پوری کی ہیں، تینوں امام بنانا۔ اب جب اللہ نے فرمایا کہ میں نے تجھے امام بنا دیا تو ابراہیم بڑے ذہین تھے۔ توجہ چاہتا ہوں صرف علماء کی، باقی عوام کو یہ بات شاید نہ سمجھ آئے، بڑے علماء تک یہ سمجھے ہوئے، چھوٹے علماء کی توجہ چاہتا ہوں۔ قال انی جاعلک للناس اماما، میں نے تجھے امام بنا دیا۔ ابراہیم کہتے ہیں قال ومن ذریتی، اللہ میں نے تو امام بنا دیتے ہی تو میری اولاد کو بھی۔ قال ومن ذریتی، اللہ بولے قال لا ینال عہد الظالمین، ابراہیم تیری آل کو بھی نبی بناؤں گا، لیکن ان میں سے جو ظالم ہوگا اسے نبی نہیں بناؤں گا۔ اب ابراہیم تھے نبی، انہوں نے جہاں قال ومن ذریتی کہا، وہاں پہ ساتھ یہ بھی کہہ دیا ربا پھر میری آل میں سے اگر تو نبی بنائے گا تو میری آل میں سے میں چاہتا ہوں کہ جو آخری نبی آئے جناب محمد الرسول اللہ، مسلمان کہن صلی اللہ ہو، مسلمان صرف مسلمان صلی اللہ ہو، پھر جو آخری آئے نا، پھر جو آخری آئے، آخری رسول آئے، ربا کرم کرنا وہ بھی میری آل میں سے بھیج دینا۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم تیری اے بھی سن لئیے، آخری نبی بھی میں تیری آل میں سے بھیجوں گا۔ ربنا وبعث فیہم رسولا، ابراہیم ایک پتھر تے کھلوتا ہے، پتھر تے کھلو کے کہندہ ہے ربا وہ آخری نبی میری نسل جو بھیجی، حالانکہ اللہ پتھرانو ہٹاندہ ہے، لیکن جس پتھر تے کھلو کے ابراہیم محمد منگے ہے، اللہ او پتھر کعبے دے وچ رکھوائے جنہوں مقام ابراہیم آتے ہیں۔ قدم مٹ گئے، لوگ مٹ گئے، ابراہیم دے قدم باقی نے، مقام ابراہیم تے آج بھی لگے نے۔ اللہ کیوں لگے نے؟ فرمایا اچھا کھلو کہ ابراہیم محمد منگے ہے، جڑا منگے میں انہاں پتھرانوں نہیں مٹن دیندہ، جچھے کھلو کہ ابراہیم محمد منگے، میرا محمد یا میرے محمد دی آل مٹ سکتی ہے؟ بلکہ میں تو یوں کہتا ہوں اللہ امتحان لیندے، امتحان تے بندے بلند کر دے۔ اس پہلے ابراہیم کو لو امتحان لیے، اگر توجہ ہوئے کہ میں ذوق اچ گل کرنا، جس امتحان دی ابتدا ابراہیم کیتی ہے، اس امتحان دی انتہا کربلا اچ حسین کر چھڑی ہے۔ یوں کہتا ہوں ابتلاء آزمائش کو یا اور آسان کرتا ہوں، آزمائش ابراہیم کی ہو تو اسے ابتلاء کہتے ہیں، آزمائش ابراہیم کی ہو تو اسے ابتلاء کہتے ہیں، آزمائش حسین کی ہو تو اسے کربلا کہتے ہیں۔ شہدائے کربلا، شہدائے کربلا، حضرت علامہ مولانا تنویر تارک صاحب۔ میں اپنے نبی نو
کسے کو گل کیتی ہے؟ فرمایا ہاں گل کیتی ہے۔ حضور کنے گل کیتی ہے؟ وہاں کون گل کرے؟ میں تے بدر احد وچ کسے نو گل نہیں کرن دیتی، میں تے خیبر وچ کسے نو گل، بندے سمجھ نہیں رہے یار، میں تے خیبر وچ کسے نو گل نہیں کرن دیتی، ایتھے تانوں مدینے کون گل کر سکدا ہے؟ حضور دسو تے صحیح نا گل کس کیتی ہے؟ فرمایا علی مینوں کسے ہور گل نہیں کیتی، مینوں ایک گل ابراہیم دے کولو آن والے جبریل کیتی ہے۔ اللہ دے رسول کیڑی گل کیتی ہے؟ آتانی جبریل فاخبرنی ان الحسین یقتل بشق الفرات۔ ہن کدی میرے سامنے بندے ہون تے میں گلاں کراں، میں دساں آلے رسول کینوں کہندے نے، حسین کینوں کہندے نے، جگر گوشہ بطول کینوں کہندے نے، زہرا دلال کینوں کہندے نے، علی دا جگر کینوں کہندے نے، محمد دا نواسا کینوں کہندے نے، محمد دی زبان چوسن والا کون ہے؟ محمد دے کندھیاں تے بیٹھن والا کون ہے؟ محمد دے نال سواری کرن والا کون ہے؟ محمد چمدا کینوں ہے؟ محمد سگدا کینوں ہے؟ محمد گود وچ لے کے روندا کینوں ہے؟ میں تے آمنہ دے لال نو تکیا اپنی گود وچ نواسے نو لے کے بیٹھنے، زارو قطار پہ روندے نے۔ علی پوچھدا رون دی وجہ کی ہے؟ فرمایا جبریل آئے نے آ کے دسیا نے ان الحسین یقتل بشق الفرات، تہاڈے اس نواسے نو فرات دے کنارے ذبح کر دتا جائے گا۔ میں کہاں پہ رونا، میں ایک اور جگہ تے پڑھیا آمنہ دلال دی گود ہے، گود اندر حسین نے تے حضور پہ کہندے نے اللہم آت حسین صبرا و اجرا۔ میں لوکاں نو پوچھ سکنا حضور نو پتہ ہے میرے نواسے شہید ہو جانے، حضور نو پتہ ہے ایک کتے جت کبرے کتے شمر میرے پتر دا خون پینا، حضور دعا کر دیں گے اللہ اس مصیبت نو ڈال دے، ڈال جاندی کہ نہیں، لیکن دعا نہیں کیتی۔ گود وچ نواسا چکیا ہے، نواسا گود وچ چک کے آکھیا ہے اللہ امات الحسین صبرا و اجرا۔ اللہ سب تو پہلے تے محمد منگدا ہے میرے پتر نو صبر دینی، میرے پتر نو صبر دینی، صبرا و اجرا، پھر میرے پتر نو اجر دینی۔ میں کہنا دوویں دعاواں قبول ہوئیاں نے، اللہ صبر بھی دیتا ہے، اللہ اجر بھی دینا ہے، بلکہ میں تے انجا کھانگا اللہ دے رسول جدوں دعا کیتی ہے اللہم مات الحسین صبرا و اجرا، اللہ انہوں صبر بھی دیں، انہوں اجر بھی دیں، اللہ صبر بھی دیتا ہے، اللہ اجر بھی دیتا ہے، بلکہ میں تے انج کہنا اس کربلا وچ حسین صبر کرن دی انتہا کر دیتی ہے، اللہ قیامت دے دن حسین نو اجر دین دی انتہا کر دینی۔ توجہ توجہ، اللہم آت الحسین صبرا و اجرا، اللہ صبر بھی دے، اللہ اجر بھی دے۔ میں پوچھیا ایک عالم کولوں صبر کینوں کہندے؟ بندے بولن بندے صبر کینوں کہندے نے؟ صبر دا معنی سن پھر دس حسین صبر کنہ کو کیتا ہے؟ جنہ حسین صبر کیتا ہے کون کر سکتا ہے؟ میں ایک بندے نے پوچھا ہے صبر کیوں کہندے نے؟ کہتا ہے صبر کہتے ہیں معمولات عبادت میں فرق نہ آئے، صبر ہے۔ کیا مطلب؟ اے بابا بیٹھا ہے جب پتر مر گیا ہے، فوت ہو گیا ہے، اے پتر دی وفات تو پہلے پہلی صف وچ نماز پڑھ دے، جنازہ میت پتر دی گھر پئی ہے،
صبر کہندے نے جدا ایک کٹ جائے پہلی صف وچ سجدہ کرے انہوں صبر کہندے نے جدا گھرانہ کٹ جائے پھر بھی سجدے وچ نظر آئے اس تو بڑا صبر کی ہونے اس تو بڑا صبر نہیں ہو سکتا اسی تے ذکر کرنے حسین ابن علی دا کرتے روانگے کسے دا تعصبہ دے گل کوئی نہیں بغضہ دے گل کوئی نہیں مچھے تے وٹان گل کوئی نہیں ساڈا عقیدہ جنہیں محمد پاکے ایویں محمد دی نسل پاکے جدا نام محمد ہے آمنہ دا پتر ہے جدی نسل محمد دیئے فاطمہ الزہرا دے پتر میں تے حسین ابن علی ہوں اسلام نہیں او کچھ دے دیا تک یہ جڑا کچھ باقی لوگ کا نہیں دیتا اج دی قربانی تاریخ اچ نہیں مل دی کیویں دی قربانی محمد دے پتر حسین دیتی ہے اعزاز بھی تے حسین نو حاصل ہے کوئی کسے دا پتر ہے کوئی کسے دا پتر ہے اینو پوچھ کے دا پتر ہے پیو دا نام لوے گا دادے دا نام نہیں لے سکدا تے جنوں جیڑا پوچھے کہ دا پتر ہے کہندا محمد دا پتر اعزاز جنوں حاصل ہے اسے نو حسین ابن علی کہندے محمد مصطفیٰ اوے ہاں میں لمبیاں گلاں نہ کراں ٹائم بڑا تھوڑا توجہ رہے میں تے تکیے مدینے نو چھڈ کے جگر فاطمہ دا زمین کربل دی وساون نو چلیا اکبر تے اصغر نو قربان کر کے تے نانے دا دین بچاون نو چلیا اج کون پیا چل دے اج مسلم بن عقیل پہ چل دے نے اج کون پیا چل دے اج محمد و ابراہیم پہ چل دے نے اج کون پیا چل دے اج حضرت قیس پہ چل دے نے میں تے اللہ دی قسم محمد و ابراہیم نو فرات دے کنارے تے معصوم بچیاں نو حارس دے ہتھوں کٹدا تکے پھر ایک وقت آئے جب مسلم بن عقیل نو لوکاں چھڈے ایک دیوار نال بیٹھے نے میں آواز دیتی نے یا مت اللہ اسقین ایمان او میری اماں ایک گھٹ پانی مل سکتا ہے قربان جاوان جد نانے دا کوثر ہے اے بندے مہمان نے سبحان اللہ کہیے مجھے بڑے اچھے لگ رہے ہو پر بولو نا گھرانہ رسول پہ بولا کرو مت دیکھو کہ فلاں بیٹھا ہے کیا کہے گا ہر کسی کو کہہ دو یہ افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا بس ایک پل کی تھی حکومت یزید کی صدیاں حسین کی زمانہ حسین کا بلکہ اسی تے کہتے رہنے اسی تے اگے بھی کہنے آج بھی کہنے پھر بھی کہتے روانگے اور لوگ پوچھ دیں میں کون تو کون کوئی پہچان نہیں اسی سارے کہ میں محمد غلام ایویں عقیدہ بنا لے اسی آل محمد بھی غلام ہو کہ نہیں ٹائم تھوڑا ہے ایک دیوار نہ لگ کے مسلم بن عقیل اماں نو بلا کے کہندے یا امت اللہ اسقینی ماء او میری ماں ایک گھٹ پانی لب سکدے ماں پانی دتے کھا جائیے ابن زیاد دی لڑن لگ پئی ہے ایک دیوار نال دے کے میں مسلم بن عقیل نو روندا تکیا رون لگ پئے مسلم موت تو ڈر گئے کہاں پہ رونے موت میرے نظر آئی کہاں پہ رونے مردہ اپنے آپ نو دیکھ رہے کہاں پہ رونے شہید پہ رونے کہاں پہ رونے
ابکی علی الحسین وآل الحسین انہو قد خرج علیکم اليوم ممن او امسی من مکہ. اللہ دی قسم نہ میں اپنی جان نو رونا نہ بچیاں نو رونا نہ موت نو رونا. میں تے اج دیوار نال لگ کے اگر روتا پیا تے حسین ابن علی نو رونا. حسین ابن علی کو رونے اما واللہ لست ابکی علی نفسی ولکن ابکی علی الحسین وآل الحسین انہو قد خرج علیکم اليوم او امسی من مکہ. میں اس حسین ابن علی نے پہ رونا کہ میں خط کیوں لکھے ہیں کہ تسی آ جاؤ. تو انہوں نے پتا کوفہ دے لوگ بڑے بے وفا نہیں میں نو نسی خط لکھنا چاہیے دا. بہرحال توجہ توجہ مسلم بن عقیل تو بعد شہید کرن تو بعد تفسیر دا موقع نہیں ورنہ سے ایک چیز بیان کردہ. حضرت قیس چلن لگے نے ابن عبد دربار اندر آئے نے گرفتار ہوئے نے. کمینہ ابن زیاد دا پتر کہندہ ہے اور قیس کہ دا قاصد ہے میں قاصد حسین کہندہ ہے. توجہ توجہ لوگ ذرا آنکھیں میری طرف کریں. مسلم بن عقیل کہندہ ہے میں نو قاصد حسین کہندے نے. کیسے کہندہ ہے میں نو قاصد حسین کہندے نے. اگر زمانہ میرے کل پوچھے مسلم کہندہ ہے میں قاصد حسین. کیسے کہندہ ہے میں قاصد حسین. مجمع دے اندر منبر تے بیٹھے علماء قرآن میرے کل پوچھن تو کون ہے. میں چھت چڑھی کر کے کہنا کیس نو غلام حسین کہندے نے قاصد حسین کہندے نے. مسلم نو قاصد حسین کہندے نے. اگر منبر تے بیٹھا عالم میرے کل پوچھے رب دی قسم دلوں کہنا انہوں نو قاصد حسین کہندے نے مینوں غلام حسین کہندے. غلام حسین کہتے ہیں غلام حسین جو ہیں وہ کہیں مجھے غلام حسین کہتے ہیں. اور اس پہ فخر کیا کرو اس پہ فخر کیا کرو. اس سے بچے نو سوئی چوب جائے تو رو پہندا ہے اوے میں نو لا لے آئے میاں گلاں کرنیاں سوکھیاں. مولوی صاحب مینوں حق نہیں کہ میں منبر تے بیٹھ کے شہادت حسین بیان کراں اور حسین تے تبصرہ کراں. میں حسین تے تبصرہ تے تاں کراں کہ میں دین لئی جوان پتر دتے ہون تے. مولوی قرآن پڑھ سکتا ہے محدث حدیث پڑھ سکتا ہے عالم علم بیان کر سکتا ہے. ساری گلاں سوچیاں نے معصوم علی اکبر دا جنازہ چکنا بڑا تھا. اسے دا جوان پتر مر جائے تے زارو قطار روندے کہندے میرا پتر ٹر گیا اور ایک ٹرے نہیں زبا ہوئے نہیں کٹے نہیں کٹے گئے نہیں کٹن تو بعد بھی چھڑیا نہیں گیا. بہرحال کیس نو آکھیا جاندا ہے کیس اگر حسین دا قاصد ہے قصر عمارت تے چڑھ جا لعنت کر علی تے لعنت کر حسین تے تینوں چھڑ دے مانگے. کیس قصر عمارت تے چڑھے قصر عمارت تے چڑھ کے کیس اللہ دی تعریف کر دے محمد تے درود پڑھ دے کہتے زیادہ سن لے تو بھی لانتی تیرا ابا زیاد لانتی. علی بھی زندہ باد ہے حسین بھی زندہ باد. جنہ موت تے کھیل کے موت نو گلے لا کے حسین زندہ باد آکھی آئی انہوں آدھے رسول کہندے نہیں تلوار چلی ہے کیس دے ٹکڑے ہوئے نے تھلے آئے نے کیس شہید گئے نے امام حسین چلے نے قادسیہ پہنچے نے کھڑا کر دیا لوگی کہندے آئے نے حسین واپس چلا جاؤ. فرمایا نا میں نو علی دا
پتر کہندے نے فاطمہ دی چھاتی نو منہ لائے واپس کنج تر جاواں میں کہنا اس شہد تو تقدیر آ کے کہندی ہے حسین واپس چلا جاؤ مینوں تقدیر کہندے نے علی دا پتر بولے اور میں واپس کنج تر جاواں اگر تینوں تقدیر کہندے نے کوئی گل نہیں مینوں شبیر کہندے تینوں تقدیر کہندے نے کی ہویا مینوں شبیر کہندے نے توجہ توجہ میدان کربلا آئے نویں دی رات آئی ہے نویں دے دن جنگ شروع ہونے لگی ہے حسین بولے نے آئے زہیر انہاں نوں آکھنا اج دی رات جنگ روکن مینوں سوچ لین دین سوچنا کی ہے عبادت دا موقع پیا ملدا ہے ابن علی کہندا ہے زہرا دا پتر کہندا ہے مدینے وچ بندہ 10 دن ٹر جائے چھڈن نوں دل نہیں کردا رون لگ جاندا ہے زہرا قطار روندا ہے ہلے 10 دن روئے مدینہ چھڈدیاں روندا ہے حسین کتنا رویا ہونا ہے جیڑا جمیا مدینے ٹریا مدینے پڑھیا مدینے سکھیا مدینے موڈیاں تے بیٹھا ہے مدینے صرف ایک حدیث پھر اگے اپنے سفر والی حذیفہ بن یمان کہندے تینوں دساں حسین دا بچپن کی ہے تینوں دساں حسین دی 57 سالہ زندگی کی ہے حضرت حذیفہ بن یمان دا گھر مدینے تو دور ہے اپنی ماں نو کہندے امی آج میرا دل پیا کر دے عشاء دی نماز محمد دے پیچھے پڑھا یہ مقام ہے انہاں لوکاں دا جنہاں نماز محمد پیچھے پڑھی جائے حذیفہ کہندے حذیفہ دا گھر مسجد نبوی تو دور ہے توجہ کہندے امی نماز پڑھا ماں حضور دے پیچھے کلی کوئی مسئلہ تے نہیں ماں پتہ اجازت دیندی یا نہ دیندی کیونکہ گھر جو دور ہے کافی دور سی مدینے تو تو حذیفہ نے نال یہ کہہ دیتا امی آج تو اگر اجازت دے میں نا تو مسجد نبوی جا کے حضور کو تیرے لیے دعا کراواں گا حذیفہ ٹر دیاں مسجد نبوی آئے نے نماز پڑھی نے محمد دے پیچھے حضور چل پئے نے حذیفہ چل پئے نے تے حضور نے حذیفہ نو تکیا نہیں اوے میرے پیچھے کون ہے پھر حضور خود بولے نے ایک قدم تے حذیفہ دے لگ دے نے حذیفہ کہندے جی یا رسول اللہ میں حذیفہ ماں فرمایا ماں حاجتک یغفر اللہ لک ولیمک حذیفہ تینوں کم کیے اللہ تینوں بھی معاف کرے تیری امی نوں بھی معاف کرے سمجھ نہیں آئی بندے حذیفہ کہندے حضور میں فرمایا یغفر اللہ لک ولیمک ماں لئی دعا کرانی سی نا تو حضور فرمایا اللہ تینوں بھی بخشے حذیفہ تیری ماں نوں بھی بخشے دعا تے ہو گئی نا تو حذیفہ کہندے حضور جڑا کام سی او تے ہو گیا ہے فرمایا پھر اگے آ ہن مینوں کام نہیں حضور کی کام نہیں فرمایا ایک پاسے تو پیا چلنا ہے ایک پاسے فرشتہ پیا چل دے اے او فرشتہ ہے جڑا اج تو پہلے اس زمین تے کدی نہیں آیا مینوں پیا کہندے تسی اپنے گھر نہیں جانا سیدھا فاطمہ دے گھر جانا سیدھا فاطمہ دے گھر جانا ہے جا کے کرنا کی ہے تسی اپنی تھی نو آکھنا ہے اللہ تینوں جنت دی عورتاں دا سردار بنا دیتا ہے تیرے پتر حسن تے حسین نو جنتی نوجواناں دا سردار بنا دیتا ہے ایک پیغام وہ فرشتہ لے آیا جڑا زمین تے کدی نہیں آیا جبریل نہیں لے آیا ایک موقع ہے حضور حضرت فاطمہ دے گھر داخل ہوئے حضرت
حضرت حسین کہتے ہیں حضرت حسن بولے امی پانی. سیدہ فاطمہ اٹھنے لگی, حضور نے فرمایا فاطمہ لیٹ جاؤ, سو جاؤ. سیدہ فاطمہ سو گئی. عالم بیٹھے ہیں, حوالہ پوچھ لینا میرے جانے کے بعد, میں بھی تیار ہوں. گلاس اٹھایا حضور نے, برتن اٹھایا, باہر حضرت علی دی ایک بکری کھڑی سی, خدا دی قسم جدی ہڈیاں کمیں ٹھیک ہوئی مری. ہاتھ لگے نے محمد دے, بولو دیوانو مصطفیٰ کے, ہاتھ لگن محمد دے. دودھ نہ آوے میرا دل نہیں مندا, اے تے ام محبت دی بکری دے تھڑا تے ہاتھ پھیرے, دودھ دیاں نہراں چل جاندیاں نے. اج حضرت علی دی بکری دے تھڑے محمد بیٹھے نے, دودھ دے برتن بھرے گئے نے. حسن حضرت حسین دوڑ کے آئے نے, توجہ میرے حال رکھ, حسین دوڑ کے آئے نے. حضور دودھ مینوں دیو. فرمایا نا حسین پہلے انہوں دینے جس پہلے منگے ہے. لگی پہلے کہنا منگیا سی حسن. حضور فرماتے ہیں پہلے حسن نو دے منگا, پہلے حسن پیتا ہے پھر حسین پیتا ہے. پھر فاطمہ نے اٹھایا, فاطمہ پتر دودھ پی. فاطمہ دودھ پیتا ہے. فاطمہ جو دودھ پی لے ہے تے حضور فرماندے فاطمہ ایک گل سن. اچھا روایات چاہتا ہے حضرت علی ستے نے, انہوں نے کوئی پتہ نہیں کی ہو رہے ہیں. حضور دودھ چو کے حسن نو پلا دیتا ہے, حسین نو, فاطمہ نو. فرماندے نے فاطمہ میرے نیڑے آ, فاطمہ تو اے حسن تے حسین تیو جڑا چادر تے تھلے ستا پہ ہے علی, جنت اسی سارے کٹھے آنے. آئے جنتی چسی سارے کٹھے آنے. اگر تیری توجہ میرے حل ہوئے تے, تیرا ذوق میرے حل ہوئے تے, کربلا بچ تینوں لے چلنا, مدی دیر نہ ہو جائے. میں بھی سفر کرنا, تو بھی گرمی چ بیٹھے, پر تینوں دساں تے صحیح نہ آلے رسول لوگ ہمارے کہیں کربلا بچ آئے نے, کربلا اندر آئے نے. ایک رات لئی جنگ رکی ہے, حسین ساری رات سجدے وچ گزار دیتی ہے. ابن علی قرآن پہ پڑھ گئے, ابن علی قرآن پہ پڑھ گئے, ابن علی دعاواں پہ منگ گئے. اے میرے اللہ کریم کل جنگ ہونی ہے, میں تیرے کولوں صبر بھی منگنا, میں تیرے کولوں اجر بھی منگنا. ایک ایک نو بلایا نے, او مسلم گھر ٹر جاؤ, زینب پتر لے کے ٹر جاؤ, عباس تو بھی چلا جا, جنگ تے میرے نال لینا. مینوں ویکھن گے چپ کر جان گے, متی شرم محسوس کرو. میں لائٹ بھی بند کر دینا, بتی بند کر دینا, جاؤ چلے جاؤ, میں کسے بھی نہیں روک جاؤں. او تے میری جان کا دشمن ہے. ایک ایک بندہ بولے حسین تینوں کلے نو چھڑ کے اگر ٹر جائیے, کل کوثر تے محمد نو کی دسیے. تینوں چھڑ کے جانا کوئی سوکھ ہے. پیرانو دنیا چھڑ گئی, مولویاں نو چھڑ گئی, چھڑ گئی چلی, حافظاں نو چھڑ گئی, بولو تے داریاں نو چھڑ گئی, بڑیاں بڑیاں نو میدان وچ کھلار کے چھڑ گئی. چپ ہو گئے ہو, میں ساری حقیقت جاننا. بڑیاں بڑیاں نو اگے لا کے لوگ چھڑ گئے. یہی کہندے رہے قائد تیرا اشارہ, حاضر حاضر لہو ہمارا. قائد تم قدم بڑھاؤ, ہم تمہارے ساتھ ہیں. لیکن جدو کم پیے پیر دوڑتے نظر آئے, اے عوام دوڑتی نظر آئی ہے, جوان دوڑتے نظر آئے نے. جدو حسین نو کم کیے, اللہ دی قسم جوان دوڑتے نہیں نظر آئے, جوان جان دیندے نظر آئے. توجہ نہیں ہے, بندے آگے جاندے میں ابن علی دا ذکر پیا کرنا, نبی دیال دا ذکر پیا کرنا. اس آل تو
چنگی کسے دی حال نہیں بہرحال کربلا سج گئی ہے مختصر کران مقدیاں جیاں گلہ کران اور کربلا سجی ہے توجہ کرنا میں دسانگا کربلا سجائی کیوں گئی ہے اور میں دل اے بھی کہندہ رہنا اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول تڑپی ہے تجھ پہ لاشہ جگر گوشہ بطول اسلام کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی سیراب کر گیا تجھے خونے لگے رسول کرتی رہے گی بے شہادت حسین کی آزادی حیات کا یہ سرمدی اصول چڑھ جائے کٹ کے سر نیزے کی نوک پر لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول حسین ابن علی میدان اندر نے حضرت زہیر نو ایک پاسے کھڑا کیتا ہے حضرت حبیب نو تجھے پاسے کھڑا کیتا ہے عباس نو پرچم دیتا ہے حسین درمیان اندر ہے او کربلا دیاں تلہ کرانا لیا اور ذرا توجہ کر میں کسے جگیر تے سلوٹ کدی نہیں کیتا کسے بھی چوکھٹ تے سلوٹ کدی نہیں کیتا کسے بھی خوش آمد کدی نہیں کیتی آج کوئی کسے نواب دا ذکر کر دے کوئی کسے نواب دا ذکر کر دے اسی جدوں بھی ذکر کرنے یا رسول دا کرنے یا رسول دی آل دا کرنے سہل دے اصحاب دا کرنے آزرا ایک پاسے حبیب کھڑے نے ایک پاسے زہیر کھڑے نے پرچم عباس دے ہاتھ وچے ایک پاسے حسین کھڑے نے جنگ لگن لگ دیئے سب تو پہلا جوان جیڑا کہندے حسین آج تیرے قدمہ تے میں جان دے وانگا انہوں مسلمی بنے آؤ سج کہندے دنیا نس گئی بہادر نس گئے سانو میدان چھڑ کے کاری نس گئے مولوی نس گئے پیر نس گئے دکھا کوئی کربلائی جو موت تک کے نس گیا شہدائے کربلا شہدائے کربلا مولانا تنویر طارق کا جو یہ موضوع دیا گیا ہے کہ کربلا بندے سننا چاہتے ہیں ہمیں سننے لیں سبحان اللہ کہیے گا نعرے کا جواب نہیں دیتے ہو کیا وجہ شاک میں نہ پڑ جاؤں حسین ابن علی کے نام پہ تو پتہ چلتا ہے بندہ بولتا کیڑا کیڑا ہے زبان خاموش کے دکھے دیئے حسینی بن کے رو حسینی جیو حسینی مرو کیونکہ نہ زیاد کا وہ ستم رہا نہ شمر کی وہ جفا رہی توجہ ہے نہ زیاد کا وہ ستم رہا نہ شمر کی وہ جفا رہی جو رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا حسین دا نا زندہ رہنے مٹ نہیں سکدا مٹا کوئی نہیں سکدا یزیدی نال کے مٹا نہیں سکے نہیں مٹ سکدے بہرحال مسلم ابن اسد جان دیتی ہے حسین دے قدماں تے ہن ایک اور جوان آیا ہے اینو حبیب بن مظاہر کہندے نے لڑدا لڑدا جان دے گیا حسین دے پیراں تے ہن ایک اور بندہ آیا ہے اینو طلحہ کہندے نے جان دے گیا حسین دے پیراں تے ہن سعد آیا ہے حضرت علی دا غلام جان دے گیا حسین دے پیراں تے حضرت حسین دے غلام تے روزہ نے جان دے گئے نے حسین دے پیراں تے عباس چلنے لگے نے
وچ ہے او مشن تیرے ہاتھ وچ ہے جڑا حسین دتا ہے حسین دا مشن ہے جدو دین مٹن لگ پوے لوگ محمد تے بھاگن لگ پون لوگ آل محمد تے تبرہ کرن لگ پین لوگ اصحاب محمد تے بھاگن لگ جان بچے وار دینی نانے دے دین تے آنچ نان دینی اس سنت رو جس کربلا وچ معصوم دے کے جوان دے کے بچے دے کے جوانی دے کے گھر لٹا کے شباب لٹا کے کنبہ لٹا کے قبیلہ لٹا کے معصومیت لٹا کے جوانی لٹا کے حکمت لٹا کے گردن کٹا کے جس زندہ رکھے اسے نو علی دا پتر حسین کہندے نہیں اسے نو فاطمہ دا لاڈلا ابن علی کہندے نہیں اسے نو محمد دا نواسا حسین کہندے نہیں کٹن لگ پین کٹ دے جا رہے اے کون ہے امام مسلم ابن اور سج کہندے نہیں اے کون پیا تڑپ ہے اینو حبیب ابن مظاہر کہندے نہیں اے کون پیا تڑپ ہے اینو ابن ہم کہندے نہیں اے کون پیا تڑپ ہے اینو حضرت فیروز کہندے نہیں اے کون پیا تڑپ ہے اینو حضرت سعد کہندے نہیں حسین ایک تلاشا چکے ہمیں دے کول رکھ دینے آنسو کوئی نہیں آہو ساری کوئی نہیں رونا پٹھنا کوئی نہیں آیا سردی ایک بندہ بولے ہے کہندے حسین لیر چکے نہیں تینوں پتہ نہیں لگیا اپنے دے لاشے چکے گا لگ پتہ جائے گا علی اکبر تڑپدا تکے گا لگ پتہ جائے گا علی اصغر نو مٹھدا تکے گا لگ پتہ جائے گا ان نمبر آئے خاندان رسول دا نمبر آئے آل بطول دا نمبر آئے زہرا جلال دا نمبر آئے فاتح بردیال دا نمبر آئے گلشن نبوت بھولنا دا نمبر آئے گھرانہ بطول دا نمبر آئے جن کا نانا رسول ہے نمبر آئے ان لوگوں کا جنہیں نبی کبھی پشت پہ بٹھائے کبھی خچر پہ بٹھائے کبھی آگے بٹھائے کبھی پیچھے بٹھائے کبھی کندھوں پہ بٹھائے اور میں تو آج بھی کہتا ہوں دوش نبی کے شاہ سواروں کی بات کر قوم و مقام کے راج دلاروں کی بات کر جن کے لیے ہے کوثر و تسلیم معجزن انتشنو کام بادا وساروں کی بات کر ہے جن کی قدموں تلے جنت کی سرزمین کربلا کے تڑپتے لالوں کی بات کر کلیوں پہ کیا گزر گئی پھولوں کے کیا ہوا زہرا کے گلزارے فاطمہ کی بات کر شمر لائن کا ذکر نہ کر میرے سامنے علی کے فرزند حسین کی بات کر اور ان کی بات ہم کرتے ہیں کرتے رہیں گے نہ کوئی روک سکتا ہے نہ کوئی چھوڑ سکتا ہے جب تک زندہ ہے حسین حسینیت کے ساتھ کھڑے ہیں جب تک زندہ یزید مردہ باد حسین زندہ باد کہتے تھے کہتے ہیں کہتے رہیں گے کیوں نہ کہیں کیس نے تڑپ کے کہا ہے حسین بھی زندہ باد ہے علی بھی زندہ باد ہے جو ہے میری جانب سبحان اللہ اب نمبر آیا کس کا گھرانہ رسول کا دشمن پکار کے کہتا ہے حسین میری طرف دیکھئے یار سبحان اللہ دشمن نمبر آیا اس کا ذریت کا امامہ جو خاندان ابراہیم سے نسل مصطفیٰ تھی ان کا نمبر آیا دشمن بول کے کہتا ہے حسین اگر فیروز اپنا غلام چکے سعد علی دا غلام چکے حبیب بن مظاہر مسلم ابن اوسج حبیب چکے نہیں وہ تے غیر سن ہن جدو علی اکبر تڑپدا تکے گا تو لگ پتہ جائے گا حسین میدان اندر جان لگے اور یہ کوئی گلہ نہیں یا داستانہ نہیں سن کے چپ کر جاؤ پتہ تے لگے محمد دے گھرانے دین لئی دتا کیے میں تے تو دین لئی دتا کیے مدینہ چھڑے دین لئی مکہ چھڑے دین لئی کربلا
اکبر ابے آگے آئے ابا ایک کنج ہو سکتا ہے جوان پتر بیٹھا ہوئے باپ لڑ رہا ہوئے پہلے میں جانا ہے علی اکبر میدانی چاہیے رب دی قسم علی اکبر میدانی آگے شیر پڑے آئی اما علی ابن حسین ابن علی نانو ورب البیت اولا بالنبی آب دشمنوں دیکھ لو میں علی حسین دا پتر حسین علی دا پتر علی اکبر میدان میں چاہ کے کہ انا علی ابن حسین ابن علی نحن رب البیت اولا بالنبی میں علی ہاں حسین دا پتر ہاں میرا دادا علی ہے اللہ دی قسم محمد دے نزدیک ساڑھے تو زیادہ آج کوئی نہیں دھرتی تے سب تو زیادہ جڑے محمد دے قرب والے وہ اسی دشمن اڑ دے نظر آئے نے جوان پتر نو کربلائی لڑدا تک کے باپ شاباش پیا دین دے میدان خیمے وچ وار کھڑے ہو کے علی اکبر نو پیا تک دے مرہ بن منفذ وار کی تئی علی اکبر تے علی اکبر میدان دے اندر تڑپ دا نظر آئے ایک گندہ کٹی ہے زمین تے گر گئی ہے حسین لاش امید بہل لے آئے جدوں بھی کوئی لاشا لے آ کے رکھ دے ہمیں چو آواز آتی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون اور نمبر آئے علی اصغر دا تڑپ دا نظر آئے جدوں انجی کر کے تڑپ گئے نے میدان کربلا دی اندر خون دے گئے نے حسین چک رکھ دائے اور نمبر آئے آل رسول دے وچوں ایک لڑکے دا جنوں قاسم بن حسن کہندے کہندے نے توجہ ہے کہندے نے قاسم سونا اتنا سی جب میدان نے چاہیا تو کسی ہاتھ مار کے پچھڑ لگ پہ اے اتنا سونا ہے کون دشمن کی فوج دے بندے کہندے ہیں سونا کتنا ہے جنہیں سورج نکل رہے ہیں اس گھرانے میں جو سب سے زیادہ حسین تھا وہ یہ قاسم بن حسن تھا اس کی 16 یا 18 سال عمر تھی آج پیو پتر دی میت نو کندہ نہیں دیندہ کہندہ ہے میرا حوصلہ نہیں میں پوچھ سکنا حسین دا کتنا حوصلہ ہے جس 72 نو کندہ دیتا ہے جس جوان علی اکبر نو کندہ دیتا ہے جس علی اکبر نو کندہ دیتا ہے ابو بکر بن علی نو کندہ دیتا ہے عثمان بن علی نو کندہ دیتا ہے جعفر بن علی نو کندہ دیتا ہے محمد بن علی نو قسم دی کندہ دیتا ہے عباس بن علی نو کندہ دیتا ہے قاسم بن حسن نو کندہ دیتا ہے جعفر بن حسن نو کندہ دیتا ہے عثمان بن حسن نو کندہ دیتا ہے اور حسین نے علی اکبر بن حسین نو کندہ دیتا ہے علی اصغر بن حسین نو کندہ دیتا ہے اور عبداللہ بن حسین نو کندہ دیتا ہے جناب عبداللہ نو کندہ دیتا ہے آم محمد نو کندہ دیتا ہے اے بھی کٹن لگ بھی ہے جدو کٹن لگی ہے ایک کندہ کٹی ہے عمر بن سعد بن نفیل نے وار کیتا ہے گرن لگ گئے تے پکارے اسوں یا اماہو او میرے چچا او میرے چچا حسین کہتے ہیں بتیجے آج صبر کر نانے دا کوثر بیوی آج چاچا تیرا بڑا مجبور ہے آج بیٹا مجھے پکار تو رہے اور تیری ہر آواز پہ میں لبیک کہتا رہا پکار تو رہے ہو لیکن میں آج مجبور ہوں تیری فریاد نہیں سن سکتا اب دو معصوم لالیں ایک نو آن کہندے نے ایک نو محمد کہندے نے یہ زینب دے پتر نے زینب لکھاں سلام ہون تیری عظمت تے زینب و خاتون توجہ 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 زینب و خاتون جنہیں 6 بھائی کربلائی تڑپ دے تکے نے 2 معصوم پتر
मुहम्मद तड़प दे तके ने आनो मुहम्मद दे हाथ विच छोटियां छोटियां तलवारां ने मासूम जिहियां पगड़ियां ने ओए किधर टुर चले हो असी भी मामे हुसैन दे पैरों ते जान देनी है मैं ते वड्डे नसदे तके ने अल्लाह दी कसम करबला विच मासूम जान देंदे तके बड़े बड़े नस्दे तकन टाइम आया नस गए हम तुम्हारे साथ हैं किस लिए तवज्जो है मोबाइल वालों वो मोबाइल वालों तवज्जो है नाराज ना होना मैं बड़े प्यार से कह रहा हूँ मैंने 6 घंटे गाड़ी चलाई है तो हुण तुसीं बहना तो मैं शेखुपुरे जाके बयान करना है सुभान अल्लाह ज़ैनब जिस 6 पुत्र करबला 6 भाई दिखते हैं और 2 पुत्र दिखते हैं और मोहम्मद मासूम है बड़े बड़े नस गए मैदान हम रसूलुल्लाह की नमूस के लिए कट जाएंगे मैं भी गल नहीं कर सकता क्योंकि मेरा ही कुछ नहीं लगे गल करे ते मुमताज कादरी करे गल करे मैं कहना ते आमिर चीमा करे और अगर गल करे इल्म दीन करे जदे पैर चुमदा सैयद नजर आए और सैयद लोहार दे पुत्र दे पैर पे चुमने उन्हें कहा मैं इहदे हल नहीं देता ए बिना इन मेरे नामे दी चौखट ते पैरा दिता मालवी चाहता है कौन मेरे पैर चुमे ये एडी पागल तेरे पैर चुमे जब लगे ही तक नहीं ये सारी जिंदगी दीन नु खाते मेरे पैर कौन क्यों चुमे मैं तो दीन दे नाम ते रोटी खाना ओ घराना भी खाओ जिस नींद दे नाम ते बच्चे दिते हो जवान दिते हो मासूम दिते हो दूध पींदे छातियां ते ला के वार दिते हो हजरत अब्दुल्ला 2 साल उम्रे सारे ज़िबा हो गए हुसैन मैदान विच जान तू पहले कहंदे ने ज़ैनब ओए उम्मे रुबाब अब्दुल्ला अगे करी ना मैं हाथ फेर लवां जरा अब्दुल्ला दिखाना जल्दी तो नहीं जो है सबकी बस मैं कोशिश कर रहा हूं कि मुक जाए टाइम तुसी लेट दिता है सुभान अल्लाह सारे कट गए ने तो हुसैन मैदान जान लगे ने तो 2 साल दा अब्दुल्ला तो रुबाब नु कहा ए पुत्र जरा अब्दुल्ला दे ही ना प्यार कर लवां जा तेरे रब काबा दी कसम मैं किताब अंदर पढ़े अब्दुल्ला नु छाती नाल लाया हले प्यार पे कर देने इब्ने मुवक्किल तीर मारे बच्चे दी गर्दन चुपार हो गए हुसैन खून दा फुहारा जदों गर्दन चो निकले बच्चे सी भी नहीं कीती जान निकल गई है हुसैन खून अच्छा से लेके आसमान वाल बुलंद कीता है अल्लाह मासूम लेके जे तू राजी है ते मैं राजी लेके राजी है मैं राजी हां तवज्जो तवज्जो जदों मासूम अब्दुल्ला कटिया ते हुसैन चुक के ले आए सन एक और गल कीती ने रब्बा जेड़े टुर के आ सकदे सन टुर के आ गए जेड़े टुर ना सकदे मैं चुक के ले आया यजीद या फौजो मेरे बड़े छोटे वार देओ जेदे ना तू पिया वारना अल्लाह करे और राजी हो जाए सारे ज़िबा हो गए नंबर आया है आली मकाम दा हुसैन इब्न अली दा ज़हरा के फरजंद का फातिह खैबर के पुत्र का ज़हरा के लाडले का दोशे नबुव्वत के शाह सवार का जन्नती नौजवानों के सरदार का गोदे नबुव्वत में पलने वाले का नाना कभी इस बगल में कभी इस बगल में कभी कंधे पे अजमत के लिए सिर्फ एक हदीस और अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं मैं मुहम्मद मगर नमाज पढ़ी है तो सजदा एडा लंबा होया मैं क्या हुजूर दी रूह परवाज कर गई मैं सजदे चूते तकिया सजदे चू सिर चुक के सजदे चू लिखो सजदे से मैंने सर उठा के देखा
حضور کدرے فوت نہیں ہو گئے؟ کہتے میں دیکھوں تو ایک حسن پہ، ایک کندھے پہ حسن، دوسرے پہ حسین، مصطفیٰ سجدہ ہی کیے ہوئے۔ سجدہ نبوت کا لمبا ہے، اور توجہ جو جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ حسن تے حسین نبی دی پشت بے کے آپس ایک مشورے پہ کر دیں۔ سبحان اللہ۔ نبی سجدہ لمبا کر دیں۔ سبحان اللہ۔ جناب عبداللہ بن مسعود آگے بڑھے، ہاتھ سے یوں کیا کہ نیچے اترو، اللہ کی قسم نبی نے نماز میں سے روک دیا کہ نہیں، ہاتھ اٹھائی، جب تک بیٹھے ہیں محمد سجدہ کرے۔ سبحان اللہ۔ جو ہے سب کی سبحان اللہ، تیز والو سبحان اللہ، ہے کوئی توجہ؟ سبحان اللہ۔ عبداللہ بن مسعود کو نبی نے نماز میں سے روک دیا۔ عبداللہ بن مسعود مت اٹھائیے، بیٹھ جائیے، پانی مت پلائیے، بیٹھ جائیے، میں جو پیاسا بیٹھوں بس تھوڑی سی گل ہے، توجہ ہے سب کی؟ سبحان اللہ۔ پانی والا بندہ کوئی اور ڈسٹرب نہ کرو، گل کرن دیو، سفر کیتا ہے، میرا پیغام تے پہنچے نا۔ سبحان اللہ۔ آج کا پیغام یہ یاد رکھنا کہ حسین پیغام دیتا ہے، چڑھ جائے سر کٹ کے نیزے کی نوک پر، سبحان اللہ، لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر کروں۔ حسین ابن علی میدان میں جانے لگے، گھوڑے پہ بیٹھے، پگڑی باندھی نانے والی، تلوار اٹھائی نانے والی، پہلے واز کیا، وقوفیوں واز کی طرف نہیں جاؤں گا، لمبا ہو جائے گا، میرا حسب نسب تکو، مینو تکو، میرے تو زیادہ قربت آلا بندہ محمد دا، روح زمین تے کوئی نہیں، اور خیال کرو حجت پوری کر لو، یا تے مینو واپس جا لین دیو، یا یزید نال ملا دیو، حسین دی اکھ وچ یزید اکھ پاوے تے سینا۔ یہ میں خود لے چلو، میں مل لینا، میں کوئی ڈرتا ہوں، لے چلو مجھے۔ اچھا بعض لوگ کہتے ہیں حسین نے کہا تھا کہ وہ جی لے چلو میں کر لیتا ہوں، کرنی ہوتی تو شہید ہونے کے بعد بیٹا زین نہ کر لیتا۔ اور میں نے تو یہ بھی پڑھا، انہوں نے حسین کے شہید ہونے کے بعد کوشش کی کہ ایسے ہاتھ کو یوں اوپر ڈال دے، رب نے کہا ہاتھ نیچے ہی رہے گا، یہ کسی یزید کے ہاتھ پہ یوں نہیں آ سکتا۔ تبھی تو ہم کہا کرتے ہیں گل گلستان ولایت حسین، بہار ریاض امامت حسین، ہدائی توحید و سنت حسین، ایسا چشمہ علم و حکمت حسین، کسی دشمن بھی کے بھی سامنے بڑھاتا نہیں دست بیت حسین، بٹاتا ہے سر پر جھکاتا نہیں، بڑھاتا ہے شان شہادت حسین، شریعت کا جنازہ ہے حسین ابن علی، کربل کا پیاسا ہے حسین ابن علی، ایک تڑپتا ہوا لاشا ہے حسین ابن علی، محمد کا نواسا ہے حسین ابن علی۔ اور ہم تو تبھی تو کہتے ہیں حسین گوہر ہے ارتقا کا، حسین جوہر ہے انتہا کا، حسین خوشبو ہے مصطفیٰ کی، حسین بیٹا ہے مرتضیٰ کا۔ آواز کیا، دشمن کو سمجھ نہیں آئی، انہوں نے کہا ہم تیری بات سننی نہیں رہے، کافی کوشش کی کہ آخری وقت تک انہیں سمجھ آ جائے۔ موت سے ڈرتے ہوتے تو واپس ہٹ جاتے، موت سے نہیں ڈرتے تھے کہ آل رسول کے خون کے ساتھ کسی کے ہاتھ رنگین نہ ہو، لیکن اسی دوران عصر کی نماز کا وقت ہوا۔ کس نماز کا؟ تو ایک بندے نے پکار کر پیغام دیا کہ ان کو کہو مروہم فلیکفوا عن القتال حتی نصلی، ان کو کہو تھوڑی دیر ٹھہر جائیں، حسین سجدہ کرنا چاہتا ہے۔ مروہم فلیکفوا عن القتال حتی نصلی، انہوں نے کہا نہیں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ ذرا بن شریک وار کی تئی، ذرا بن شریک دے وار نال حسین دائی کی کنگا زخمی ہوئے، پہلے گھوڑے تو گرایا نہیں، گھوڑے نو ذبح کیتا نہیں، گھوڑے نو ماریا نہیں، حسین جدوں پیدل ہوئے نہیں، پہلا بار ذرا بن شریک کی تئی، کنگا کٹے نبی نے لڑلے دا، کنگا کٹ گئے نواسہ رسول دا، خون چلن لگی ہے، پیاس دی شدت ہوئی ہے، دوڑے نے فرات وال حسین بن عمیر وار کیتا ہے، چھلویں ہوٹھ چوں تیر کراس کر
حسین بن نمیر نے حسین پانی نے پین دیتا حسین واپس آئے نے اور شمر اگے بدھے باہر کرن لگ گئے نرلا بنے حسین کو زمین تے لٹایا شمر چھاتی تے بیٹھا ہے چھاتی تے بیٹھ کے پوچھ دے حسین کوئی گل کرنی ہے تے دسنا فرمایا یہ کوئی گل کرنی ہے میری آخری خواہش ہے میری چھاتی تو لے جا میں نہیں چاہتا حسین دا آخری ٹائم ہوئے چہرہ بدبخت شمر دا ہوئے بس ایک کو کم کر میری چھاتی تو لے جا میں نہیں چاہتا کہ تو میری چھاتی تے بیٹھا ہمیں تے میری روح پرواز کرے دوجے جملے حسین ابن علی دے فرمایا میں نماز پڑھنے لگا ہوں نماز کے لیے سر جھکایا ہے اس کٹے ہوئے بازو اور کٹے ہوئے ہونٹ اس حال میں سر جھکایا کہ 33 زخم تلوار کے اور 34 گھاؤ نیزے کے بدن پر تھے جس وقت سجدہ کرنے لگے اور جب شمر کو پھر سامنے دیکھا تو نعرے کے انداز میں فرمایا صدق اللہ و رسول کیا کہا صدق اللہ اینو تو ذرا یاد کر لئیے صدق اللہ و رسول تو پوچھا صدق اللہ و رسول کو کیوں پڑھا فرمایا نانے سے سنا تھا ایک چت کبرا کتا میری نسل کا خون پیے گا یہ چت کبرا شمر میرے سامنے کھڑا ہے صحیح فرمایا تھا رسول سے اور ام سلمہ سے کہا تھا یہ مٹی دے رہا ہوں بِتُرْبَتٍ مِن تُرْبَتٍ حُمَرَا یہ مٹی مجھے جبریل نے کربلا سے دی ہے جب یہ سرخ ہو جائے سمجھنا میرا نواسہ شہید ہو گیا اور ام سلمہ کہتی ہیں جس دن حسین شہید ہوئے مٹی دیکھی گئی کہ مٹی سرخ ہو گئی حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں نے رسول کو خواب میں دیکھا داڑھی میں تنکے ہیں تیز چل رہے ہیں میں نے کہا حضور کدھر فرمایا آج میرے نواسے کو لوگوں نے شہید کر دیا ہے میں محمد التقطہ منذ اليوم میں آج اس کا خون کٹھا کروں گا رب کے دربار میں پیش کروں گا جس کا مقدمہ محمد نے لڑنا ہے اسے ابن علی کہتے ہیں جس کا مقدمہ کس نے لڑنا ہے محمد رسول اللہ اسے کیا کہتے ہیں زہرا کا لاڈلا کہتے ہیں بہرحال تو بھی جلدی چین اور بڑی جلدی پیا کرنا ہے میں تے اس حال میں جو حسین نو سجدہ کر دیا تکیا ہے تے سجدہ کر کے قوم نو دسنا چاہتا ہے کر ہے طلب دیدار دی اپنی خودی مٹا کے مل آکھی ہے دید یار دی سجدے میں سر کٹا کے مل حسین ابن علی سے پیا تیرا نمی عاشق نے ہمت حسین ابن علی پھٹن لگے نے سجدہ کیتا نے سجدے دے وچ پڑھیا کی نے اللہم رضا قضائے کا وصبر علی بلائے کا وتسلیما لامری کا سبحان ربی اللہ ملہ جی کدی سنو تے صحیح حسین سجدے پڑھیا کی اللہم رضان تے قضائے کا ربا میں تیرے فیصلے تے راضی ہوں وصبرن علی بلائے کا میرے کو تے جو کچھ آیا ہے علی اکبر بھامیں کٹے ہے تے بھامیں اثر کٹے ہے صبرن علی بلائے کا میں ہر گل تے صبر کیتا ہے تسلیماً لامری کا تیرے حکم نو تسلیم کیتا ہے اے سب کچھ برداشت کر کے ہن بھی پہ آکھنا سبحان ربی اللہ بڑا تو ہی جب سر سجدے میں تھا ہم کہتے ہیں سارے بندیاں قبریں چوٹنے سارے قبریں چوٹنے بھامیں کو جیڑا نیک ہے کہ کسے کچھ کردہ اٹھنے تے کسے کچھ حسین و جوان ہے جس سجدے ہی چوٹنے کیونکہ ایک سجدہ کیتا سی دوجہ سجدے دی آرزو باقی سی کہ خولی ودیا گردن کاٹنے لگا ہاتھ کام گئے سنان بن انس آگے بڑھا گردن کٹ گئی حسین ابن علی اور نیزے پہ لٹکا دی گئی
نیزے پہ لٹک گئی. دشمن کا بندہ کہنے لگا یہ کیسا کٹا ہوا سر ہے, یہ کیسا کٹا ہوا سر ہے جو کٹ کے بھی سر بلند ہے. کٹ کے بندے جھک جاتے ہیں, کٹ کے لوگ جھک جاتے ہیں, یہ کیسا کٹا ہوا ہے جو کٹ کے بھی سر بلند لگتا ہے. اب سب جبا ہو گئے, آل رسول کو باندھا گیا یا قید کیا گیا یا بٹھایا گیا, لے کے چلنے لگے دربار ابن زیاد کی طرف. تو زینب جب بھائی کی میت سے گزرنے لگی تو نظر پڑی جس میت پہ گھوڑے دوڑ چکے تھے, وہ جسم جس کا ساتھ ساتھ نہیں تھا, وہ وجود جو دوش نبوت پر شاہ سوار تھا, اسے جب مٹی میں دیکھا تو زینب ضبط نہ کر سکی, پکار اٹھی واہ محمد واہ محمد صلی علیک اللہ وملک السما. نام محمد سلام ہو تجھ پر رب کا, سلام ہو عرش کے فرشتوں کا. ذرا سر اٹھا کے دے, تو نے دعا کی تھی اللہم آت الحسین صبر و اجرا. ذرا سر اٹھا کے دیکھ, ھذا حسین بالعرا مزمل بالطباع مقطع الاعضاء ذریتک مبتلا بناتک السبایا. آج حسین کی آل کاٹ دی گئی, ملک السما عرش کے ملائکہ دیکھو, آج حسین نے اپنی موٹیوں کا ہار پہنا ہے, ہاتھ پہ خون کی مہندی لگائی ہے. آج محمد کی بچیاں کہتی ہیں حسین کی اولاد کاٹ دی گئی ہے. یہ زینب کے ایسے جملے تھے, اپنے اور بیگانے سب رونے لگے. قافلہ چل پڑا, جب قافلہ چل پڑا, قافلے سے آگے والا بندہ قرآن پڑھتا ہے, ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. اللہ کی قسم جب اس نے یہ آیت پڑھی, حسین کا نیزے پہ سر تھا, کٹا ہوا بول پڑا. اوے کیا کہتا ہے, واقعہ ہی اصحاب کہف کا قصہ بڑا عجیب ہے, پر عجب کٹا ہوا سر بولا ہے. ابن علی کا کٹا ہوا سر بولا ہے, زہرا کے لال کا کٹا ہوا سر بولا ہے, فاتح خیبر کے بیٹے کا. لوگ پوچھتے ہیں حسین کیا ہے, حسین کیسا ہے, ہم کہتے ہیں وہ ایک ہی حسین ہے جس کا سر کٹ کے بھی بلند رہتا ہے, کٹ کے بھی قرآن پڑھتا ہے, کٹ کے بھی جواب دیتا ہے. تبھی تو کہتا ہوں آئین مشیت کا شناسہ ایسا جس کے نامے کا ہے کوثر, وہ پیاسا ایسا کیوں فخر سے جھومے نا. رسول عربی ہر کسی کو ملتا نہیں, نواسا ایسا پڑھو ہر دم درود اس پر, شجاعت ہو ایسی ہو علی بابا نبی نانا, شرافت ہو ایسی ہو تیمم خاک سے ہو, لہو سے حسن سید کا لبے دریا پہ پیاسوں کی شہادت ہو تو ایسی ہو. سر نیزے پہ نماز عصر جا کر پڑھائی سب کو جنت میں, شہیدوں کی جماعت کی امامت ہو تو ایسی ہو. سر نیزے پہ حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ, قاری سب ہوئے حیران, تلاوت ہو تو ایسی ہو. نماز ہوئے تہنج دی ہوئے, سر چل پڑے, شام پہنچ گئے. ساری بات چھوڑتا ہوں, شام پہ سر کھڑے ہیں. سال بن سعد سعدی کہتے ہیں میں بیت المقدس جا رہا تھا, میں نے دیکھا کہ ایک لٹا ہوا قافلہ ہے جس کا سر نیزے پہ ہے. میں نے پوچھا یہ کون ہے, کہتے ہیں قیدی ہیں. میں مدینے کے رہنے والا تھا, آگے بڑھا, میں نے حسین کا سر انور دیکھا. سال بن سعد سعدی ان کی لی ہوئی روایت بخاری میں موجود ہے. کہتے ہیں میں نے نیزے پہ سر دیکھا, میں نے کہا جوان ذرا دسی نا اے جڑا سیرے نا نیزے تے اے دی شکل تے حسین نال مل رہی ہے. کہتے اس نے کہا تو نہیں جاندا
یہ شکل نہیں ملتی، یہ خود حسین ہے، خود حسین ہے۔ بات لمبی کروں گا بہت آگے، بس ایک بات آخری بتاتا ہوں۔ جب کافی دن قید رہنے کے بعد یزید کے دربار میں پیش کیا گیا تو سب سے پہلے یزید نے توہین کی اور ہونٹوں پہ چھڑی، ابو برزلہ اسلمی موجود تھے کہ میں حسین چھڑی پیچھے کر انہا لبن محمد نے چمدے اندر دیے، ان لبوں پہ محمد نے بوسے دیے، ذرا چھڑی پیچھے کر۔ آخری وقت آیا تو حسین ابن علی کے فرزند زین العابدین نے کیسے ہوا، فاطمہ کے بارے میں کیا کہا، زینب کے بارے میں کیا کہا، حسین ابن علی نے توجہ ہے میری جانب، میں وقت کا پابند نہیں ہوں، توجہ ہے سب کی، یہ پابند ہوئے تو بلاوے کیوں بنا، توجہ رہے ذرا میری جانب، توجہ رہے، بات خراب مت کرے، بات کرنے دے ذرا، توجہ رہے، ہے توجہ سب کی، سبحان اللہ کہیے ذرا۔ زین العابدین نے 3 باتیں کی، آخری بات ہے میری، ضائع نہیں کرنا۔ انہیں کہا یزید جو کچھ تو کرنا سی کر دیتا ہے، ان صرف 3 گلاں نے، ایک تو سانو مدینے پہنچا دیتا جائے، ہمارا جو سامان لوٹا گیا ہے اس میں بہت ساری چیزیں نام محمد کی نشانیاں ہیں، واپس کر دی جائیں۔ تیسری بات، آج جمعہ تو ممبر میرے نانے دے، آج جمعہ ایدھے یزیدہ تو سونا نہیں ہو لگلا، میرے نانے دا ممبر ایدھے میں نو بیٹھن دے، میں نو خطبہ دے لین دے، 3 شرطہ منظور کر لیا گئی ہیں۔ ابن علی دے پتر نے جدوں خطبہ شروع کی تے رب دی قسم کربلا دی داستان جدوں شروع کی تے لوگ زارو قطار رون لگ پین، یزید نو خطرہ پہ گئے، متی میرا گریبان نہ پکڑ لین، کہندن زین خطبے دی بس کر اذان دے لین دے، خطبے دی بس کرا دیتی نے، جڑا ممبرات مولویاں نو روک کے، جڑا ممبرات مولویاں نو حق کا دیا روک کے جرت سے کہہ کے جا رہا ہوں، یاد رکھنا پتہ نہیں زندگی رہے، جڑا ممبر تے حق بیان کر دیا مولویاں نو روک کے، وہ حسین نہیں یزیدی ہے، انہوں روکے ہے، زین بس کر، خطبہ بس کر، اذان شروع کرو، اذان شروع ہوئی ہے، مؤذن کہندے اللہ اکبر، فرمایا مان لیا بڑا تو ہی ہے، تیرے نام تے پیار دیتا ہے، پھر مؤذن بولے اشہدو اللہ الہ الا اللہ، منیا گواہی دینے بڑا تو ہی ہے، پھر مؤذن بولے اشہدو ان محمد رسول اللہ، تے زین بولے نے او یزیدہ سن کے دسنا، اے بھنا تیرے نانے دا نام ہے یا میرے نانے دا نام ہے؟ او یزیدہ کان لگاؤ، اے بھنا جو کچھ مؤذن پہ کہندا ہے، اے تیرے نانے دا ہے کہ میرے نانے دا ہے؟ کہ میرے نانے دا نام ہے، اور میرے نانے دا نام ہی گجنا ہے۔ نعمان بن بشیر لے کے آیا ہے مدینے دے اندر، جنت البقیع دے اندر، حسین ابن علی دا سر دفن ہویا ہے کہ او شہید ہے جیدہ جسم کربلا اچھے، سر جنت البقیع بچے، حسین دا دھڑ کربلا اچھ موجود ہے، سر جنت البقیع بچ دفن ہے، اے او حسین ہے جس 4 شادیاں کی دیں، 6 پتر ہوئے، 3 دھیاں ہوئیں، 57 سال عمر پائیے، کوئی کسے آلے ٹچھے گا، کوئی کسے آلے اٹھے گا، حسین سجدہ ہی چھوٹے آئی تے ایسی کہنے رہنے ہیں چٹی چادر پھمن والی داغ نلامی جنیا، سنتے آپ کہہ دیا تو پھر سنو تو صحیح نا، چٹی چادر پھمن والی داغ نلامی جنیا، حشر دے ہاڑے فیر نہ آکھی ہائے ربا کی بنیا، سارداس حیران کھلوتے پیر زمین چ ڈٹے، اچھے ہو
متا یار کی دوسر کٹے اچھے ہو جاتیاں مارن متا یار کی دوسر کٹے عزت شب رات آیا ہر کوئی برانو آئے عزت شب رات آیا ہر کوئی گھرانو آئے اولیاء محمد بخشا جڑے آپ ہتھی دفنائے اولیاء محمد بخشا جڑے آپ ہتھی دفنائے میں محمد تک محمد میں محمد چور جس دلوں کی کلمہ پڑھ دے او محمد بہرحال حسین کی عزت پوچھنی ہے تو آقا سے پوچھ عزت حسین کی صحابہ سے پوچھ تربیت حسین کی ولیوں سے پوچھ ولایت حسین کی شہیدوں سے پوچھ شہادت حسین کی اکبر سے پوچھ شرافت حسین کی اصغر سے پوچھ متانت حسین کی اور سے پوچھ حمایت حسین کی سنیوں سے پوچھ محبت حسین کی تبھی تو کہتا ہوں داعی قرآن حسین عدل کی میزاں حسین عظمت امام حسین تاریخ کا عنوان حسین نمازوں کا پرم حسین اسلام کا عظم حسین عظمت کا کنارہ حسین تقدس کا ستارہ حسین اور ریشت کی صدا حسین سباجت کی فنا حسین عشق کی ابتدا حسین شہادت کی انتہا حسین رسول اللہ کی آل حسین فاطمہ دا لال ابھی تو کہتا ہوں نسبت کا تاج رکھتا ہوں ہر مرض کا علاج رکھتا ہوں کس لیے ڈروں وقت کے گنڈوں سے ارے حسینی مزاج رکھتا ہوں تبھی تو کہتا ہوں عاشقوں میں عشق کما میں دل رکھے بانگ بہارا ہوں لکھ لکھ بدیاں ہزار غلام میں کر جانے باغ بہارا ہوں منصور جائے چھک سوئی دیتے جڑے واقف کل اسرارا ہوں سچوں سر نہ چاہیے باہو کڑے کافر کہن ہزارا ہو عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل معشوق دے مننے شہر نو جوڑے مکھ نہ موڑے توڑے سہ تلوارا کھنے تول بیٹھے راز مہی دے لگے ہو سے پنے سچا عشق حسین علی دا باہو سیر دیتے تے راز نہ پھنے آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین یہ تھے علامہ تنویر طارق صاحب جو کہ امام حسین علیہ السلام کے بہت ہی ذکر اچھا فرما رہے تھے. اب جو ہے میں آپ کے لیے آپ کے سامنے دعوت دیتا ہوں علامہ طاہر عباس خضر کھچی صاحب کو. ماشاءاللہ تھوڑی جی بات